بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پاکستان میں کرکٹ چیمپئنز ٹرافی جو ہے وہ شیڈول کے مطابق ہونا طے پائی ہے، لیکن بدقسمتی سے انڈیا نے ایک مرتبہ پھر آج پاکستان کو صاف جواب دے دیا ہے کہ وہ یہاں اپنی ٹیم کھیلنے کے لیے نہیں بھیجیں گے۔ انٹرنیشنل جو کرکٹ کونسل ہے اس کا جو سربراہ ہے وہ بھی انڈین ہے، اور انڈیا نے جو ہے وہ سارا کمانڈ اینڈ کنٹرول کرکٹ کا اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ پاکستان کے جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں اور پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں، محسن نقوی صاحب نے انہوں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ہمیشہ جب بھی پاکستان میں کوئی ایونٹ بڑا ہونے جا رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے لابنگ بھی کرتا ہے اور پاکستان میں کھیلنے سے انکار بھی کرتا ہے۔ انہوں نے بھی آج واضح کیا ہے کہ اگر انڈیا میں کوئی معاملہ ہوا تو پاکستان کی کرکٹ ٹیم بھی کھیلنے نہیں جائے گی۔ اب کیونکہ کرکٹ کا جنون پاکستان میں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہے، تو یہاں یہ جو کرکٹ ڈپلومیسی ہے یہ ماضی میں تو ایک دو دفعہ کامیاب ہوئی، لیکن اس کے بعد اس ڈپلومیسی کے اوپر بھی جو دونوں ممالک ہیں پاکستان اور انڈیا، ان کے تعلقات خراب ہی رہے ہیں، ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ دوسری جانب ہماری حکومت وقت جو ہے وہ پوری کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا جائے اور تجارت کی جائے، جبکہ ان کے اندر وہی ہندوازم، تنگ نظری اور جو اس وقت مقبوضہ کشمیر کے اندر انہوں نے جو صورتحال پیدا کی ہوئی ہے، مسلمانوں کا قتل عام، وہ اس سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ اور جو مودی سرکار ہے وہ تو مسلمانوں کا ازلی دشمن ہے اور ٹیررسٹ ہے، اور اس نے جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک دنیا کی سب سے بڑی جیل قائم کی ہوئی ہے، وہاں پہ بھی وہ جو ہے ظلم و تشدد اور زبردستی وہاں وہ اپنے ہندوؤں کو بسا کر جو وہاں کا جو رافیائی نقشہ ہے اس کو تبدیل کرنے کی پوری کوششوں میں مصروف عمل ہے۔ اب تو تمام جتنی بھی کرکٹ ٹیمیں ہیں ان یا کرکٹ بورڈ ہے یا ممبرز جو ہیں انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے، ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر شدید احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ انڈیا ایک واحد ملک ہے جو ہمیشہ کوئی بھی بڑا ایونٹ ہوتا ہے تو اس میں اپنا جو ہے وہ سمجھ لو کہ دو نمبری کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے اور اپنی اہمیت جتلانے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ ایک شیڈول بنتا ہے کہ کس ملک کے اندر کون سا جو ہے وہ ورلڈ کپ ہوگا یا چیمپئنز ٹرافی ہوگی، تو باقی تمام کسی بھی دنیا کے ملک کو جو ہے وہ ترقی یافتہ ملک ہیں، باقی بہت سارے ممالک ہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، صرف انڈیا کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ بھی پاکستان سے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ پاکستان سے جو دشمنی ہے وہ اس کا واضح طور پہ اظہار کر رہے ہیں۔ بالکل اگر وہ نہیں بھی کھیلتے تو جب بھی اور ابھی چاہیے انٹرنیشنل کونسل کو کہ وہ اس کے اوپر باقی ممبران جو ہیں وہ مجبور کریں، جو سربراہ ہے اس کو، گو کہ وہ انڈین ہے، اس کو مجبور کریں کہ وہ یہ جو کرکٹ بورڈ ہے بھارت کا اس کے اوپر پریشر ڈالیں کہ یہ ٹورنامنٹ میں ہر صورت میں ان کی ٹیم آنی چاہیے۔ بصورت دیگر ان کو انٹرنیشنل کونسل کی ممبرشپ سے فارغ کر دینا چاہیے انڈین کرکٹ بورڈ کو، کیونکہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ بلا وجہ اس وقت کوئی وجہ نہیں ہے وہ پاکستان میں کھیلنے کیوں نہیں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہ کوئی سرحدوں پہ کشیدگی ہے، نہ کوئی اور معاملات خراب ہیں، تو یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ وہ اتنی تنگ نظری کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں۔ دوسری جانب آج ہماری کرکٹ ٹیم نے 7 سال بعد جو ہے آسٹریلیا کے اندر آسٹریلیا کو ون ڈے ہرایا۔ شاندار پرفارمنس رہی، کیا بیٹنگ آج ہمارے اوپننگ دونوں سائم ایوب اور عبداللہ شفیق نے کی، اور پھر کیا بولنگ، تباہ کن بولنگ ہماری جو ہے وہ اس کا کریڈٹ سارا حارث رؤوف اور شاہین شاہ افریدی کو جاتا ہے۔ ٹیم کے اندر عاقب جاوید ایک پروفیشنل کرکٹر ہیں اور ان کی بڑی خدمات ہیں، انہوں نے افغانستان ٹیم کو بھی جو ہے وہ بوسٹ کرنے میں ان کا اور مشتاق احمد کا بڑا کردار رہا ہے۔ تو جب سے وہ کرکٹ بورڈ کے تمام معاملات ان کے ذمہ کیے گئے ہیں تو وہاں پہ پسند ناپسند کا جو ایک بڑا آپریشن کیا گیا تھا، اس کے بعد ریزلٹس ماشاءاللہ زبردست قسم کے آنے شروع ہو گئے ہیں۔ ٹیسٹ کرکٹ میں بھی ہماری ٹیم جیتی اور آج آسٹریلیا کو ہرا کر سیریز 1-1 سے فی الحال برابر ہے، ایک میچ اور ہونا ہے،
اور وہ سنڈے کو ہے، دیکھتے ہیں کہ اس میں پھر پاکستانی ٹیم، آج ٹیم کا جو کمبینیشن تھا، پتہ چل رہا تھا محمد رضوان کی سربراہی میں کہ ٹیم لڑ رہی ہے. پہلے فیلڈنگ بیٹنگ میں آؤٹ کلاس جو ہے وہ رول کیا، ادا کیا. آج ٹیم ورک نظر آ رہا تھا کہ ہر کھلاڑی پرفیکٹ اپنی پرفارمنس دے رہا تھا، اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں نئے جو لڑکوں کو لایا گیا ہے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی، اور جو پرانے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ وہ اپنی پرفارمنس کو بہتر کریں، اور پرفارمنس کے بل بوتے پہ، میرٹ پہ وہ ٹیم میں آ سکتے ہیں. بصورت دیگر اب پرچی والا معاملہ نہیں ہوگا اور من پسند والا معاملہ بھی نہیں ہوگا. تو بڑی خوش آئند بات ہے. لیکن دوسری طرف یہ افسوسناک واقعہ ہے کہ چیمپئنز ٹرافی کھیلنے سے انڈیا نے صاف انکار کر دیا ہے. اس کے اوپر انٹرنیشنل کونسل کو فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے اور ایک سخت کارروائی کرنی چاہیے، تاکہ کسی بھی جو ہے وہ بڑے ایونٹ پہ کوئی بھی کسی دنیا کے کسی ملک کی بھی کرکٹ بورڈ کو یہ ہمت نہ ہو کہ وہ انکار کرے کہ ایک انٹرنیشنل کونسل کی شیڈول شدہ جو ہے وہ کوئی بھی ٹرافی ہے یا کپ ہے تو اس میں وہ انکار نہ کر سکے. یہ بہت ضروری ہے، ورنہ یہ جو انڈین سربراہ ہے یہ سمجھا جائے گا کہ یہ یک طرفہ ہے، صرف انڈیا کے لیے ہے، باقی ممالک کے لیے انٹرنیشنل کونسل کچھ نہیں کر سکتی. تو انٹرنیشنل کونسل کو اس کے اوپر فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے. بہت شکریہ.